السلام علیکم. بہجت جلانی بیانڈ ود بہجت چینل کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ایک ایسی شخصیت موجود ہیں. ایک بار پھر میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہم ان سے آپ کی ملاقات پہلے بھی کروا چکے ہیں اور ہمارے کامنٹس میں آپ میں سے بہت لوگوں کی یہ فرمائش رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ بھی بات کریں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام، مغرب، تہذیبوں کے تصادم اور مکالمے کی عالمی سطح پر سوچنے والوں کو متاثر کیا، بلکہ دنیا کے بے انتہا حساس موضوعات پر علمی جرات کے ساتھ بات بھی کی. یہ وہ نام ہے جو نہ صرف پاکستان کی دانش، اکیڈیمیا، سفارتکاری اور عالمی فکری حلقوں میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی ایک نہایت اہم اور فکر انگیز ڈاکیومنٹری فلم جرنی انٹو یورپ پر. ایک ایسا سفر جو صرف جغرافیائی سفر نہیں ہے، بلکہ اس میں تاریخ، شناخت، خوف، امید اور انسانی رشتوں کا سفر سبھی کچھ شامل ہے. اس کی نمائش حال ہی میں امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں کی گئی، جہاں ڈاکٹر اکبر ایس احمد ابن خلدون چیئر آف اسلامک اسٹڈیز ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یورپ واقعی صرف مسیحی تہذیب ہے، عیسائی تہذیب ہے؟ کیا اسلام یورپ کے دروازے پر دستک دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا، یا صدیوں سے اس کے اندر موجود ہے؟ کیا مسلمان یورپ کا مستقبل ہے یا سیاست کا محض ایک خوفناک بیانیہ؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے، جیسا کہ آپ کو ہم بتا چکے، ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ دانشور، سفارتکار، مصنف اور محقق ڈاکٹر اکبر ایس احمد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم میجت، مجھے بڑا فخر ہے اور میں بہت ہی گریٹفل ہوں کہ آپ نے پھر مجھے دعوت دی. آئی ایم اے فین آف یور بیانڈ ود بہجت پروگرام. بہت ہی خوشی ہے کہ آئی ایم ہیئر فار دی سیکنڈ ٹائم. ویری ہمبل ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف سے ان الفاظ کا مطلب میرے لیے بہت ہی زیادہ، جسے کہنا چاہیے، ایک اہمیت رکھتا ہے. تو میں نے آپ کی یہ ہم نے آگے فلم دیکھی امریکن یونیورسٹی میں، ڈاکیومنٹری فلم میں اس کو کہوں گی کیونکہ اس میں ساری ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، اور فلم کی طرح سے اس کا سارا وہ جو اس کے ساتھ آپ نے جس طرح سے اس کو پروڈیوس کیا وہ فلم کے طور پر کیا. لیکن اس کو سب سے پہلا سوال ہے، بڑا عام سا سوال ہے کہ جرنی انٹو یورپ بنانے کا خیال کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا، اور کیا کوئی خاص واقعہ تھا جو اس کا محرک بنا؟ میجت، آپ کے جو سوال ہیں بہت ہی اہم ہیں، ویل تھاٹ آؤٹ. بہت سوچ سمجھ کے آپ یہ سوچتی ہیں، لکھتی ہیں. خود آپ ماشاءاللہ اسکالر ہیں، فلاسفر ہیں. یہ سوال، آپ کے جو سوال ہیں ان میں یہ موجود ہے، اور جی ابو بالکل. آل ان میں ایک ہیومن درد ہے، ہیومن ایک تشخص ہے، آئیڈینٹی ہے کہ ہیومینٹی کی طرف سے جواب کیا ہو سکتا ہے اس کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے 9/11 کے بعد تیار کیا تھا کہ میں جتنا بھی کر سکوں گا برج بلڈنگ بٹوین مغرب اینڈ دا مسلم ورلڈ، میں اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی سوچ اس میں بالکل میں پور ان کروں گا، اور یہی میں نے کیا. تو پہلا میرا پروجیکٹ تھا جرنی انٹو اسلام، دوسرا تھا جرنی انٹو امریکہ. پھر میں نے اسٹڈی کی قبائلی سوسائٹیز کی، دا تھسل اینڈ دا ڈرون. یورپ واز لیفٹ. تو لوگوں نے کہا بھائی یورپ کا تو وی آل نو اباؤٹ یورپ، سب جانتے ہیں، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس پہ تم ذرا سوچو. یورپ ایسا ایک کانٹیننٹ ہے جس کو ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اٹ از اے ٹربولنٹ اینڈ مائٹی کانٹیننٹ. اور ہمارے لیے بر صغیر سے اس کا تو ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے، بیکاز دے کالونائز یورپ. آپ کے جو انگریز ہیں، دے کالونائز برٹش انڈیا اینڈ پورا بر صغیر. فرانسیسی نے افریقہ میں کالونائز کیا، نارتھ افریقہ، الجیریا اینڈ سو آن. سو ہمارے لیے یورپ از ویری ریلیونٹ. اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی نو اباؤٹ یورپ؟ آج کل یورپینس کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وتھ دی اسلامک ورلڈ اینڈ ایشیا اینڈ سو آن. تو میں کہا نہیں، دیر ول بی اے لاٹ ٹو انڈرسٹینڈ اف وی اسٹڈی یورپ. تو اس وقت آئی ہیڈ ناٹ ڈیسائیڈ، یہ کوئی 10 سال کی بات ہے. تو مجھے جی برٹش کاؤنسل سے دعوت آئی تھی، دعوت نامہ آیا تھا کہ آپ ایتھنز آئیں، ایتھنز کچھ لیکچرز دیں، بیکاز وہاں مسلم کمیونٹیز میں کافی ٹینشن پا جا رہی تھی، ٹینشن تھی بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز.
تو میں وہاں گیا, میں نے لیکچرز دیے. تو اس وقت میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جرنی انٹو یورپ. تو ایک انسیڈنٹ ہوا, مجھے مسلمانوں نے جو لیڈرز تھے دعوت دی کہ آپ جمعے کی نماز ہمارے ساتھ پڑھیں اور خطبہ دیں اور باتیں کریں ہم سے. تو میں نماز پڑھنے گیا, تو میں نے کہا آپ کی مسجد کہاں ہے؟ تو جیسے مسجد نہیں ہے ہماری. تو میں نے کہا ایتھنز دارالحکومت گریس کا, جب مسلمانوں نے اتنے صدی سے یہاں حکومت کی تھی اور مسجد ہی نہیں ہے. اینی وے میں گیا وہاں, وہ ایک بیسمنٹ میں, بہجت آپ سوچیں ایک بیسمنٹ میں تہ خانے میں, اور بڑا خوفناک قسم کا بیسمنٹ تو ہوتا ہے نا, گھٹن سی ہوتی ہے, نہ لائٹ ہے نہ آواز ہے, بالکل آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ آئسولیٹڈ ہیں. اس تہ خانے میں مسلمانوں نے اپنی جانماز اور قالینیں اور شیٹس بچھائی تھی, اور وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو مجھے بہت ہی وہ درد ہوا کہ یہ میری قوم کی یہ حشر ہے کہ وہ ایک قسم کے بالکل آؤٹ کاسٹ سے ہو گئے ہیں. بیکاز مجھے ان لوگوں نے پھر بتایا کہ یہ جو رائٹ ونگ فیشسٹ ہیں, بڑا اسٹرانگ ایک ناٹسی گروپ ہے, وہ ابھر رہے تھے. اگین وہ میڈیا نہیں رپورٹ کر رہا تھی. تو ناٹسیز کہتے تھے کہ تمہیں ہم بیسمنٹ میں بم پھینک کر اور بیسمنٹ بند کر دیں گے, سو تم سب جل جاؤ گے. تو ایک خوف تھا. تو یہ بیچارے مجھ سے پوچھتے تھے, مصری تھے, بنگلہ دیشی, پاکستانی, کہ ہم کیا کریں, یہاں رہیں, یہاں مارے جائیں گے, واپس جائیں وہاں مارے جائیں گے, حالات مسلم ورلڈ میں اچھے نہیں ہیں. سو مجھے آئی ریئلی فیل ویری سینس آف اینگر, ڈسٹریس, ایک ایز اے بحیثیت ایک مسلمان. تو میں نے اپنے خطبے میں نے کہا کہ میرے لیے جو اتنی شاندار مساجد مسلمانوں نے بنائی ہے, ہر جگہ آپ دیکھیں مسلم ورلڈ میں پہلی چیز مسلمان مسجد بناتے ہیں. تو میں نے کہا میرے لیے مسجد جو ہوتی ہے اٹ ڈپینڈز آن دی عقیدہ, آن دی فیلنگ آف دا جذبہ آف دی امہ. جو آپ ہیں میرے لیے, یو ہیو کریٹڈ اراؤنڈ اس the most glorious mosque that we can think of. So don't see the surroundings, but see آپ کا جو خلوص ہے, آپ کا جو جذبہ ہے. So we became friendly. تو وہاں سے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو قصہ ہے مسلمز ان یورپ, جو ایک زمانے میں کانکررز تھے اور رولرز تھے یورپ کے, ان کا یہ حشر ہوا ہے, اور کیوں ہوا ہے, اور اس کا کیا کرنا چاہیے فیوچر مستقبل. So that was the trigger for Journey into Europe. جرنی انٹو یورپ, یہ آپ نے صحیح کہا, اس کا نام جرنی انٹو یورپ رکھا گیا. میرا میں سوچتی رہی کہ کیا یہ صرف یورپ کا سفر ہے یا پھر یورپ کی روح تک پہنچنے کی کوشش بھی ہے, اور اس ڈاکیومنٹری کا سب سے مرکزی پیغام کیا ہے. آپ نے کچھ اس کے بارے میں ہنٹ تو بات کر دی, لیکن اس کے بارے میں خود آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے اس کو بتانا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو. بہجت, میرے خیال میں اس کا جو مرکزی میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے, تاریخ سے جو سبق ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے. اور میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سفر اکیلا نہیں طے کیا, میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کمیٹڈ ٹیم تھی. اس میں یہ ینگ امریکنز بھی تھے, فرینکی مارٹن, ہیریسن, یہ میرے ساتھ تھے. میرے ریسرچ اسٹوڈنٹس بھی رہ چکے ہیں, ریسرچ آفیسرز بھی رہ چکے ہیں. میری بیگم تھی زینت, اور میری بیٹی ڈاکٹر آمنہ ہوتی, وہ خود PhD ہیں کیمبرج سے اینتھروپولوجی میں. سو آئی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ ٹیم, اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ محنتی کام کرتے تھے. دے وڈ گو اینڈ ٹیک انٹرویوز, دے وڈ فالو اپ انٹرویوز. تو میری کوشش, مطلب ہے میری ٹیم کی کوشش یہ تھی کہ جو آپ کا سوال ہے کہ یورپ کا روح, یورپ کا جو اوریجن ہے, یورپ کا جو ایک قسم کے آپ اس کے جو سینٹرل آئیڈینٹی ہے, وہ ہم کیسے سمجھیں, اس پہ ہم کیسے تبصرہ کریں. تو اس کے لیے بہجت میں نے بہت سوچا, اور ہماری انٹرویوز ہوتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی. تو میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ یورپ کی تاریخ جو ہے, دیکھیے میں آپ کو سمپل ایک فارمولا دیتا ہوں. پہلے مسلمانوں سے جہاں تک تعلق ہے, پہلے کیٹیگری میں مسلم انٹریکشن وتھ یورپ از تھرو اندلوسیا. تو وہ فیز آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ پلورلسٹ فیز تھا, بہت زبردست مسلمانوں کا امپیکٹ ہوا ہے, اور بہت کنٹریبیوشن تھا. لوگ نہیں سمجھتے کتنا زبردست کنٹریبیوشن تھا. بیکاز آف اندلوسیا یورپ میں آپ کا رینیسانس آیا ہے, اور اس کے بعد انلائٹنمنٹ آیا. یورپ کی جو ترقی ہوئی ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اندلوسیا.
اندلوسیا میں آپ کے بریلینٹ سائنٹسٹ، اسٹرانومرز، فزیشینز، ابن رشد جیسے، ابن عربی جیسے بڑے بڑے نام حاصل پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اریگیشن میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اسٹرانومی میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو آسمان میں تارے ہیں اور پلانٹس ہیں ان کے عربی نام ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو ڈسکور کیا تھا. پہلا آدمی who took to flight، پہلا آدمی جو اڑا ہے ہوا میں، ابن فرناس، وہ کردوبا میں، he went up to a hill، چھوٹی سی پہاڑ پہ وہ چڑھے، انہیں ایک قسم کے لکڑی کے ونگز بنا رکھے تھے، وہاں سے انہیں جمپ کیا اور کوئی 10 منٹ کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں تھے. تو ان کے اعزاز میں بہجت، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم، ان کے اعزاز میں چاند پر ایک کریٹر ہے نیمڈ آفٹر فرناس. اور اگر آپ دوبا جائیں تو وہاں ایک بہت خوبصورت سا پل ہے ان دا شیپ آف ونگز، ان کے آنر میں. اور عرب ورلڈ میں تو ان کی بڑی عزت ہے، بغداد میں ایئرپورٹس نیمڈ آفٹر ابن فرناس. اور یہ پیریڈ آپ دیکھیں، میں جب کہہ رہا ہوں کتنی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کی، رائٹ اپ ٹو ون آف دا لاسٹ بگ نیمز آف دا گولڈن ایج آف اسلام واز عمر خیام. تو ہم جانتے ہیں عمر خیام کو ایز اے پوئٹ، ان کی جو مشہور کوٹرینز ترجمے ہوئی ہیں بائی فٹزجیرلڈ. بٹ ہی واز اے میتھمیٹیشین، اے اسکالر، اسٹرانومر. ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی لکھتے تھے، اور شاعری ان کی 500 سال ختم ہو گئی، لوگ بھول گئے. اور پھر ایڈورڈ فٹزجیرلڈ نے انگلینڈ میں، لندن میں ان کا ترجمہ کیا، دا پوئٹری آف عمر خیام، دا کوٹرینز. اور وہ اتنی مشہور ہوئی کہ دے بیکیم بیسٹ. پہلا سال ناٹ اے سنگل کاپی واز سولڈ، اس کے بعد دے بیکیم اے بیسٹ سیلر. سو یورپ کا تو یہ پہلا فیز تھا، انٹریکشن. دوسرا فیز تھا بہجت آپ کے آٹومنز کا. جب آٹومنز آتے ہیں یورپ، وہ فیز واز آف کلیش. اور وہاں آٹومنز کیم ایز ویری اسٹرانگ واریئرز، کانکررز، اور بڑی ڈومیننٹ سویلائزیشن تھی، ڈومیننٹ سویلائزیشن. عثمانیہ، جہاں سننے والوں کو بتاتے چلے کاٹا سلطنت عثمانیہ کی بات عثمانیہ جو تھی، اور انہیں پورا ایسٹرن یورپ، نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ، اس پہ وہ ڈومینیٹ کیا اور حکومت کی. اب ان سے نکلتا ہے آپ کو کلچرلی اگر آپ بات کریں تو کرواسون، جو فرینچ کرواسون جب آپ کھاتی ہیں آپ کہتی ہیں یہ تو بڑا فرانسیسی. نو، اٹس کمنگ فرام دی آٹومنس. آپ کا جو کافی ہے وہ آٹومن سے آتی ہے. ٹیولپ جو ہے اتنا خوبصورت ایک پھول، وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ویری ڈچ ہے. اٹس کمنگ فرام دی آٹومنس. آٹومنس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن بیکاز آف دی شدید کانفرنٹیشن بٹوین آٹومنز اینڈ ایسٹ یورپ، ابھی تک بہجت بہت نفرت ہے ان ایسٹ یورپ، اسپیشلی ود دا نیم آف دا ٹرکس. آٹومنس وہ کہتے ہیں ٹرکس ہیں. اور یہ اوربان جو ہنگری کا صدر تھا، جب یہ کرائسس ہوا ہے، ریفیوجیز آنا شروع ہوئے کوئی 10-15 سال پہلے، تو آپ کو پتہ ہے اوربان کہتا تھا یہ سب آٹومن ترکے پھر آ رہے ہیں ہم پہ حکومت کرنے کے لیے، ایک میں ریفیوجی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ریفیوجی کو نہیں چھوڑوں گا. تو بہت اس نے ظلم کیا آن دا ریفیوجی جو مینیج ٹو گیٹ تھرو. اٹ از بیکاز آف دیٹ ہسٹوریکل میموری آف دی آٹومنس. ساتھ ساتھ ان کے بیکاز آف دی آٹومنس آپ کے لارج کمیونٹیز ان دا بالکنز، اور وی وینٹ دے، ہم گئے ہیں، ان کے بھی انٹرویوز لے. ابھی تک وہ مسلمان ہیں اور ان کو بڑا فخر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک بات ہے امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم یورپینز بھی ہیں. تو اگر آپ بوسنین سے بات کریں، کوسوون سے بات کریں، وہ بالکل گورے ہیں، بلو آئیز ہیں، بلانڈ ہے، وہ ہم یورپین ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بڑا فخر ہے ہم مسلمان ہیں. تو یہ سیکنڈ فیز تھا، مور کمپلیکیٹڈ. تھرڈ فیز جو ہے وہ کرنٹ فیز ہے، جہاں ریفیوجیز آ رہے ہیں. تو ناؤ مسلمز آر اپیئرنگ ان یورپ، لیکن دے آر بہت غریب ہیں، برا حال ہے ان کا، نوکری ڈھونڈنے آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. اور یورپ از ریجیکٹنگ دیم. تو آپ دیکھیں وہ ان کی جو بیچاروں کی بوٹ ہوتی ہیں، ان کی جو ربر ڈنگیز پہ آتے ہیں، کبھی کبھی پولیس اور نیوی والے ان کی ایک بلے سے ان کو توڑ دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے ہیں، سو دیٹ پیپل ڈراؤن. ہنڈریڈز آف پیپل ہیو ڈراؤن. سو یہ بھی ایک فیز چل رہا ہے جو تھرڈ فیز ہے. تو یو کین سی کہ اف یو ٹرائی ٹو گیٹ دا سول آف یورپ، آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو پریزنٹ کانفرنٹیشن ہے یہ بڑا بدقسمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اٹ از چیلنجنگ ہیومینٹی.
لیکن before I end this, Bejat, it's important to say کہ یورپ کی جو ہیومینٹی ہے we also saw that again and again live. میں آپ کو مثال دیتا ہوں پوپ فرانسس کی. آپ کو پتا ہے کہ پوپ فرانسس وہاں گیا لیمپڈوسا. He received the refugees. آپ سوچیں یہ جو اتنی نفرت یورپ دکھا رہا تھا ریفیوجیز کو، پوپ جو سب سے بڑا پادری ہے ان دا کرسچن چرچ، وہ خود ریفیوجیز کے پیر وہ دھوتا ہے پانی کے ساتھ اور نیل کرتا ہے، گرتا ہے اپنے گھٹنوں پر اور ان کے پیر دھوتا ہے ٹو شو دی کامن ہیومینٹی. ویری موونگ. ہم نے جو انٹرویو کیا میئر آف پلیرمو کو، زبردست انٹرویو ان دا فلم. اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ میرے لیے سسلی کے وہ سمجھا رہا تھا کہ سسلی میں جو کلچر ہے، مسلم کلچر بھی ہے، کرسچن کلچر بھی ہے، جوئش کلچر بھی ہے. اور اس نے کہا کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، جب میں سینگاگ میں جاتا ہوں تو یاوے کو، اور اب فی الحال میں عیسائی ہوں. ایک مطلب ہے کہ وہ سب جتنے یہ 3 گریٹ فیتھس ہیں ان کو وہ انکارپوریٹ کر رہا ہے. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آف یورپین ہیومنزم. ون آف دا موسٹ فیمس ہولی رومن ایمپرر فریڈرک دا گریٹ دا سیکنڈ، اس کا نام ہے فریڈرک دا سیکنڈ، ہولی رومن ایمپرر. اس کی قبر از ان پلیرمو بگ کتھیڈرل، بہت خوبصورت مین کتھیڈرل ہے ان کا. تو وہاں پر بھی ہم گئے. اینڈ بہجت as good human beings, as good Muslims, we said a prayer for him. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کا بھی، بیکاز اس نے بہت کوشش کی تھی ٹو پروموٹ مسلمز ان یورپ. یہ عربی بولتا تھا، اس کے باڈی گارڈ میں مسلمان تھے. اگر آپ اس کے گرجوں میں جائیں تو اوپر چھتوں پر کلمہ لکھا ہے، اور اس کی جو مینٹل تھی، جو رائل امپیریل مینٹل جو پہنتا تھا، اس پر قرآن شریف کی آیتیں تھی. تو بہت ہی قدر کرتا تھا مسلمانوں کو. اور اس کا بہت اچھا اس کا رشتہ تھا ود دا رولر آف ایجپٹ، سلطان صلاح الدین کا جو بھتیجا تھا وہ رولر. اور اس کے پیچھے پوپ پڑ گیا. پوپ نے کہا کہ تم بہت ہی ڈائلاگ کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ، اور میں تمہیں مٹا دوں گا اور تمہارے خاندان کو مٹا دوں گا. ایونچولی وہی ہوا، یہ جو نہیں پاسٹ ہوئے تو اس کے خاندان کو نے مٹا دیا. تو اس نے خط میں لکھا تھا کہ کاش میرا دوست جو سلطان آف ایجپٹ ہے وہ زندہ ہوتا تو I could have asked him for help and assistance. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بتا. اس نے بہت ویری سیڈ اس نے جو ایکسپلین کیا دی ہولی رومن ایمپرر. We went there and we paid him homage. We were Muslims. میرے ساتھ کرسچنس تھے، انہیں اپنی دعائیں کی اللہ تعالیٰ کو، گاڈ کو، کہ وہ to pray for his soul. And Jewish جو تھے، ایک لڑکا one of our team members، اس نے اپنی. So we gave him homage as one of the great humanists of Europe. وہاں میں نے دیکھا کہ معمولی سسلینز آئے ہوئے تھے، 2-3 بڑے معمولی اپنے گاؤں سے کچھ پھول لے کر. تو میں نے ان کا بھی انٹرویو لیا. میں نے کہا یہ تم 100 سال بعد آئے ہو اس آدمی کے اس کو تسلیم کرنے کے لیے، کیا اس میں ایک بات تھی؟ تو سب نے یہ کہا کہ یہ بہت عظیم شخص تھا، بہت عظیم اس کی روح تھی. وہ جو آپ نے کہا نا کہ واٹ از دا سول آف یورپ. تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے یورپ کا آج کل جو میں سنتا ہوں کہ اسلامو فوبیا ہے اور اینٹی سیمیٹزم ہے اور مسلمانوں کو قتل کرو، بھگاؤ، ڈپورٹ کرو. میں کہتا ہوں تم سمجھتے ہو یورپ تھا کیا؟ ہولی رومن ایمپرر بھی تھا بھائی، وہ بھی یورپین تھا. اور فونزو the 10th جو اسپین کا تھا وہ کہتا تھا I am the ruler of 3 faiths، اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈیزم. یہ جانتے نہیں ہمارے آج کل کی جو رولرز ہیں یورپ میں. یہ بھی ایک لیسن تھا، ایک سبق تھا ہونا. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ ڈاکیومنٹری فلم جرنی انٹو یورپ جو کہ میں نے دیکھی، تو اس کی کئی چیزیں مجھے یاد آ رہی تھیں، لوگوں کے جملے یاد آ رہے تھے، خاص طور پر ترکوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہاں پر. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تو وہ پسند کرتے ہیں لیکن ترکوں کو پسند نہیں کرتے. یہ اس ڈاکیومنٹری کا ایک مکالمہ تھا. اور اسی طرح جو ریفیوجیز آئے تھے وہ بھی آپ نے آئے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ بھی دکھایا. وہ ایک بچہ بھی میرے دماغ میں ابھی تک اس کی کہانی گھومتی ہے، جس کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑا اس کو جسے کہنا چاہیے تھوڑی سی ہمت بھی اس کی بندھائی، انکریج بھی کیا اس کو. تو لوگ جب یہ دیکھیں گے
تو ضرور ہماری پروڈیوسر عائزہ جو ہیں وہ ضرور یہ ساری چیزیں اس میں چھوٹی چھوٹی کر کے ڈالیں گی بھی. تو اب یہ کہا جاتا ہے، اب کہا جانے لگا، آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی. 9/11 کے بعد خاص طور پر ہم نے رویوں میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی. وہ کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا، بڑی واضح تبدیلی اس میں آئی. تو اب اکثر یورپ میں بھی یہ بات کہی جانے لگی کہ اسلام یورپ کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے. آپ تاریخ کی روشنی میں اس دعوے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اس کی بڑی تفصیل تو بتا دی کہ اس سے پہلے جو ہیومنزم اور کئی جو یورپ میں رہے بادشاہ رہے، ان لوگوں نے کتنی اسلام کو کس طرح سے دیکھا، لیکن آج کل کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک آج کل کے حوالے سے بھیجے تو مجھے یہ خوش قسمتی آپ سمجھ لیں کہ بحیثیت ایک اسکالر، سمن جو انٹرسٹڈ ہے برج بلڈنگ میں، ڈائلاگ آف سویلائزیشنز میں، کہ میں واشنگٹن میں تھا آن 9/11. وہ بھی میں نے وقت دیکھا ہے جو ایک قسم کا اسلاموفوبیا آیا، پھر ابھرا، پھر چڑھا، اور اس کے پھر ہم نے مقابلہ کیا تھرو ڈائلاگ، تھرو فرینڈشپ. میں نان اسٹاپ چرچز میں گیا ہوں، سینیگاگز میں، مساجد میں. اینڈ دین میں نے دیکھا ہے کہ اب جو یہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اب جو میں نے دیکھا ہے اٹ از مچ مور انٹینس، بہت شدید دور ہے اور خطرناک دور اس لیے ہے کہ اب قتل عام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ایک جگہ نہیں، مڈل ایسٹ میں، پھر روہنگا جو مارے جا رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ، انڈیا میں کیا حشر ہے مسلمانوں کا. تو آپ اگر ایک گلوبل دیکھتی ہیں اس کو، ایک گلوبل پرسپیکٹو، تو بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے یہ جو کوششیں ہماری ہیں، میری ٹیم کی، اور جو اسکالرز ہیں اسی فیلڈ میں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت لوگ کوشش کریں، آپ جیسے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو ہماری کوشش ہے، دے مسٹ بی ڈبلڈ ٹریبلڈ، بیکاز یہ بہت، میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور جو ویلیوز ہیں، جو سینٹرل کلیدی ویلیوز ہیں آف اسلام اور جوڈیزم، کرسچینٹی. اب کرسچینٹی کا بار بار وہ کہتے ہیں لو ون اندر، لو ون اندر. لو ایک بہت ہی اہم ستون ہے کرسچینٹی کا. یہ حقیقت آپ دیکھ رہی ہیں کیا کرسچن، یہ جو آپ کے رائٹ ونگ کرسچنز ہیں، وہ اس میں انوالو ہے. اوربان کون تھا؟ کرسچن تھا. تو یہ بار بار میری کوشش یہ ہوئی کہ ایک آئینہ ان کے سامنے رکھوں کہ بھئی یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارے آئیڈیلز ہیں، and you must live up to those ideals. اور تمہارے اپنے یہ فریڈرک II اور ایمپرر اور کنگ الفونسو، ان کا کیا انٹرپریٹیشن تھا آف یور اون ریلیجن، تو تم اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور یہ جو نیا تم نے فیشزم اور ہٹلر کی طرف جا رہے ہو، اس سے تمہارا بھی نقصان ہے، مائنورٹیز کا بھی نقصان ہے، اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا بل پے کرنا پڑے گا. بیکاز سونر اور لیٹر یہ جو راستہ ہے نفرت کا، کانفلکٹ کا، یہ آپ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں، اٹ ڈز ناٹ اینڈ ویل، اٹ اینڈز ویری بیڈلی فار دی ہسٹری میں. ہر جگہ آپ دیکھیں اٹ اینڈز ویری بیڈلی فار دا نیشن اور دا کمیونٹی. سو یہ بڑا چیلنج ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیریڈ بٹ اے ویری چیلنجنگ ون. میری بس کوشش ہوئی ہے کہ وی انڈرسٹینڈ کی اہمیت اس کی کیا ہے، کہ یورپ میں ایک مثال تھی، اور وہ ہاؤ ڈز اٹ اینڈ. بھیجت یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے ویورز کے لیے کہ 700 سال کے بعد when the reconquista، اس کو کہتے ہیں reconquest of the Iberian Peninsula and Andalusia، جب وہ ہوا ہے تو فرڈینینڈ اور ایسابیلا، کوئین ایسابیلا، لاسٹ مسلم اسٹرانگ ہولڈ تھا گرناڈا، وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا ہے اور مسلمان ختم 1492. اور 1492 میں کیا ہوا ہے؟ Christopher Columbus was sent by Queen Isabella for the discovery of America. So مطلب وہ لنک کریں آپ یہ، اور وہ جب امریکہ ڈسکور ہوتا ہے تو ایک نئی دنیا ڈسکور ہوتی ہے، وہ ہسٹری بدل جاتی ہے. مسلمان at that same time are finished, but historically they are not finished, because same time آپ go to ایسٹ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ محمد فتح ان کو کہتے ہیں، آٹومن سلطان، ہی کانکرز کانسٹینٹینوپل، اس کا نام پھر استانبول اور اسلامبول ہو جاتا ہے. سو آپ دیکھ رہی ہیں ہسٹری کا ایک پیٹرن ایمرج ہوتا ہے. اور بیفور دا فال آف دی مسلمز ان اسپین، اندلوسیا، گرناڈا 1492، بیفور دیٹ 1236 میں کردوبا فیل. تو کردوبا had already fallen. Cordoba was the capital of
अंदलूसिया, दारुल हुकूमत था अंदलूसिया का, और उस वक्त कोर्डोबा वाज अ वेरी एडवांस्ड सिटी, आप सोच नहीं समझ सकती हैं। वहाँ की लाइब्रेरीज, वहाँ के बाथ्स, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग थी, रनिंग वाटर था, बहुत एडवांस था कंपेयर टू लंदन एंड पेरिस एंड ऑल। तो वो दैट फेल टू क्रिश्चियंस इन 1236, खत्म। उसके बाद जो वहाँ की ग्रैंड मॉस्क थी, ब्यूटीफुल मस्जिद, वन ऑफ माय फेवरेट मॉस्क, मैग्निफिसेंट, और इनसाइड द मॉस्क 1000 मार्बल पिलर्स थे, बिकॉज वो मार्बल पिलर्स वर सपोज टू रिप्रेजेंट डेट पाम्स, जूल, बिकॉज अब्दुल रहमान जो रूलर था वो डमेस्कस से भाग के आया था, इफ यू रिमेंबर, उमैयद को अब्बासी ने ख़त्म किया था, तो एक शहजादा वहाँ से निकला था, बच गया था, वो था अब्दुल रहमान। वो वहाँ के करदोबा में ही बिकेम द रूलर, तो ही मेड दैट ग्रैंड मॉस्क। तो ग्रैंड मॉस्क जो थी उसकी, ब्यूटीफुल मॉस्क, 1000 pillars inside or 1000 date palms outside in the courtyard, magnificent, उसकी सोच देखें। तो that mosque was converted into a cathedral, officially became a cathedral 13th century में। और बेजत अल्लाह की शान देखें, जो when we went there, जिससे आप पूछें भाई वो किधर है, you know, the cathedral, वो कहते, you mean the mosque? The mosque अभी तक उसको ला मस्कीटा कहते हैं, the mosque अभी तक कहते हैं, जो गाइड्स हैं और किताबें हैं उसकी, बिकॉज इतना इसका इम्पैक्ट था। हम अफसोस करते हैं कि देखो इतनी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर को एक गिरजा बना दिया, लेकिन मुसलमान ने भी तो ये किया था ना, इन कॉन्स्टेंटिनोपल व्हेन दे टुक दिस magnificent Saint Hagia Sophia, which was considered the greatest cathedral of Christendom, उसको फिर मेमत ने मस्जिद बना दी थी, लेकिन इज्जत के साथ। मेमत ने तो कुछ थोड़ा बड़ा नहीं, जो क्रिश्चियन नेम से उन पर कवर करके वो हजरत प्रॉफिट के नाम, हजरत अली का एंड हजरत उस्मान अबू बकर का, ही कवर्ड इट विद कलमा एंड सो ऑन, इज्जत के साथ। सो ये एक पैटर्न हिस्ट्री का हो गया कि यहाँ गिरते हैं तो वहाँ उभरते हैं, up and down the rhythm of history. तो we must remember this. और फिर यूरोप का जो हमारे साथ कनेक्शन है, आई मे बी जंपिंग अहेड, बट आप देखें जो आपके सबसे बड़े हीरोज हैं मुसलमानों के लिए इन साउथ एशिया, सैयद अहमद से शुरू करें, अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, कहाँ का उनको उन पर इन्फ्लुएंस है, यूरोप का इन्फ्लुएंस है। सैयद आते हैं कैम्ब्रिज और इतने मुतासिर होते हैं कैम्ब्रिज से कि he takes the idea of Cambridge, goes back to India and starts Aligarh. Aligarh is patterned after Cambridge. अल्लामा इकबाल, as you know, कैम्ब्रिज में थे, बहुत टाइम वहाँ गुजारा, फिर जर्मनी में थे, बहुत उन पर असर था यूरोपियन फिलोसफर्स का, स्पेशली नीचे, और फिर अपने कायदे आजम जाते हैं, कायदे आजम लिंकन्स इन से पढ़ते हैं, लिंकन्स इन में वो लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, then he goes back and creates a new nation, पाकिस्तान। तो इन लोगों का जो विजन है वो भी उसका एक सिंथेसिस यूरोप का चल रहा है दोनों। सो ये जो मैं ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज कि जो कल्चरल इंटरेक्शन है, इट इजंट ऑलवेज क्लैश, इट्स कॉन्स्टेंटली डायलॉग एंड इंटरेक्शन, ये हम भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। राव साहब, आपने अभी बात की थी, हम उंदलस की तहजीब की बात कर रहे थे, उस्मानी तारीख की बात कर रहे थे, और मुसलमानों की इल्मी खिदमात के बारे में भी आप बात कर रहे थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आज का यूरोप जो है वो इनको जानबूझकर फरामोश कर रहा है और अपनी तहजीबी तारीख का सिर्फ एक ही हिस्सा पढ़ाता है, मुकम्मल तारीख नहीं? कहा इसको इस तरह से देखा जा सकता है, कहा जा सकता है? बेजित, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, बिकॉज मैं टीचर हूँ कैंपस पर, अफसोस के साथ कहता हूँ कि आंसर, आपका सवाल का जवाब, बेहतरीन सवाल का जवाब है यस, कज़न ये होता है। मैं आपको बताता हूँ, फिल्म में अगर आप नोटिस करेंगी, डॉक्टर होती ग्रेनाडा में मुस्लिम वेमेन के साथ कॉन्वर्ट्स, वो सब कॉन्वर्ट है, एक अंग्रेज है और एक स्पेनिश है, वो सब कॉन्वर्ट्स हैं टू इस्लाम। तो मस्जिद में बैठ के ग्रेनाडा में हमने होती बात कर रही है, तो एक औरत से वो पूछती है, तो वो कहती है कि हमें स्कूलों में हमारी तारीख शुरू होती है 1492, मतलब है मुसलमान खत्म है, एक्सपेल्ड हैं, हर मुसलमान, एक मुसलमान नहीं छोड़ा वहाँ कानून हो गया कि मुसलमान कैन नॉट लिव इन स्पेन, इन आइबेरिया आफ्टर 700 years। आप सोचिए उनका इतना कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, एजुकेशन, उसके बाद एक मुसलमान नहीं
رہ سکتا ہے ان اندلوسیا. تو وہ کہتی ہے ہمیں پڑھاتے ہی نہیں. وہ مسلمان عورت اسپینش کہتی ہے کہ وی آر ناٹ ٹاٹ اینی تھنگ. سو ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے جب مسلمان سب غائب ہو گئے. تو غائب ہو دیر از نو مسلم. اب آپ I'll give you a close example. آپ کو پتہ ہے میں نے عرفان حبیب کا لیکچر سنا. عرفان حبیب بڑے مشہور انڈین ہسٹورین ہے, بڑے مشہور مارکسسٹ ہسٹورین ہے, 50-60 زمانے کے بہت مشہور ہیں. وہ علی گڑھ سے ان کا تعلق ہے. ان کا میں نے ابھی لیکچر سنا جو کہہ رہے تھے, وہ ہسٹورین ہے, وہ کہہ رہے جی تھے کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے جو ہسٹری بکس لکھی ہیں اکبر اعظم کا نام غائب ہو گیا. تو آپ کی جو نئی نسل انڈیا میں تاریخ پڑھے گی, there is no اکبر, the greatest مغل emperor. اورنگزیب کے تو پھر وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ یہ تھا وہ تھا, بٹ اکبر کو غائب کر دیا. سو مجھے تو یہ شوق لگا کہ ایک قوم اپنے ہسٹری کو میوٹیلیٹ کریے, توڑ موڑ کریے, یہ کسی کا نقصان نہیں ہوتا, پھر آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے. سو یس, یہ آپ کو میں جواب دے رہا ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ نیشنز آر ہسٹورکلی وہ قصداً ایک قسم کی چوائس کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں, ہاں جی وہ باربیرین سے دیکھیں جی وہ ٹرکس آئے, انہوں نے یہ مارا وہ مارا, یہ ہماری مسجد ہمارا گرجا توڑ دیا. رانگ, بیکاز مسلمان جب آتے تھے they were very careful about houses of worship, بہت کیئرفل تھے, یا جی ہندوستان میں یا یورپ میں they were very very careful, because وہ اسلام ہے آپ کا. اسلام سکھاتا ہے کہ you must respect other people and other communities. لیکن اب بدنامی جو ہے مسلمانوں کی اس میں ڈالتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھارت کی بات کی تو ابھی ہندوستان کی بات کی, تو اس میں جو پرانی بڑی تاریخی عمارتیں ہیں, سارا کچھ ہے, جیسے تاج محل وغیرہ, ان کے بارے میں بھی بڑی جو کنٹروورسیز ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا, کس حد تک؟ کیا پاور کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو ہم پیچھے ڈال دیں؟ پاکستان میں بھی مجھے معلوم ہے کہ ہماری کتابوں میں بہت ساری ایک جو پرانی کتابیں اس میں سے مطلب جو پرانی تاریخ ہے اس کے کچھ حصے حذف کر دیے گئے ہیں, ان کو نہیں پڑھایا جاتا, ان میں بچوں کو نہیں معلوم ہے. تو کیا اس طرح سے جب ہم تعلیم دیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے, بیچ میں ایک وہ نہیں آ جاتا, ویکیوم نہیں آ جاتی, خلا نہیں آ جاتی بالکل اس کے بارے میں؟ بالکل کس طرح سے اس کو چھوڑتے ہیں؟ بیجت خلا آتی ہے, اور اگین نقصان ہوتا ہے اسی معاشرے کا. بیکاز آج کل کی دنیا میں آپ کو پتہ ہے جو ینگ نسل ہے آپ کی, جو جوان بچے ہیں بچیاں ہیں, وہ سب باہر پڑھتی ہیں, باہر انٹریکٹ کرتی ہیں دنیا سے, اور اپنا جو ان کا کلچر ہے اس میں بیکاز آف دس انجینئرنگ اس میں آبویس ڈیفیکٹ ہے. جب آپ کی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اینی تھنگ, وہ سونر لیٹر سامنے آ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ایز اے ہسٹورین نیچر کریکٹس itself, سونر لیٹر انہیں کو احساس ہوگا کہ ہمارا اس میں نقصان ہے. انڈیا سے بڑے زبردست ہسٹورینز پیدا ہوئے ہیں, بہت مشہور اور بڑی سینسیبل اور ویری وائز ہسٹورینز. تو ان کے لیے جی بھی یہ بڑا شوق ہے. تو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ڈیبیٹ چل رہی ہے ود ان انڈیا کہ یہ شاید زیادہ حد سے زیادہ یہ بات ہو گئی ہے, نکل گئے ہیں آج کل جو دور ہے, اور اس کا نقصان انڈیا پر ہوگا. فلمیں بن رہی ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں فلمیں بن رہی ہیں, فلم احمد شاہ ابدالی, فلم خلجی رولرز, جس میں مسلمان کو دکھاتے ہیں مسلمان صرف شرابی ہے, کبابی ہے, عورتوں کے پیچھے بدنیت ہے اس کی. سو دس از ناٹ ریالٹی, لیکن دیٹس دا ڈپکشن. تو آپ کی جو پروجیکشن ہو رہی ہے, جو آپ کا سوال ہے, اٹ از ان اے نیگیٹو وے. اینڈ وہی اسپین میں ہوا ہے. اگین میں نے وہاں اسکالر سے بات کی, تو اسکالرز آر ویری کانشیس آف اٹ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے. سو دے سیڈ اس کا جواب ہے واٹ وی آر ڈوئنگ, ڈائلاگ, ہسٹوریکل ریسرچ, اور یہ جو آپ کا مٹیریل ہے اس کو آپ سامنے پریزنٹ کریں کہ بھئی وہ ایک تھیسس ہے, یہ ہماری تھیسس ہے. تو آپ اپنا فیصلہ کریں, جو آپ کا ریڈر ہے, جو ویور ہے آپ کے ٹی وی شو کا, they must come to their own conclusions. We are presenting our findings, our data. اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ اتنا اس میں اتنی جان ہے, طاقت ہے کہ they can then give you the real picture of Europe, جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اسلاموفوبیا کی ہم نے بات کی, آپ نے مہاجرین, پناہ گزینوں اور مسلم اقلیتوں کا بھی اپنی اس ڈاکیومنٹری فلم میں جائزہ لیا ہے. اب یہ جو اسلاموفوبیا کی ایک ہم بات کرتے ہیں, کیا واقعی یہ ایک عوامی خوف ہے, یا اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک منصوبہ بندی کر دی گئی ہے جو کہ جس کا ہدف ایک خاص
ریلیجن کہہ لیں، ایک فیتھ کہہ لیں، اس کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اسی پس منظر کے اندر ظاہر ہے کہ وہ مسلم اقلیتیں جو وہاں پہ آ جاتی ہیں یا وہاں پہ رہتی ہیں، ان کے ساتھ اس میں سے کیا چیز سب سے زیادہ آپ کو جس نے کہتے ہیں نا ایک جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے؟ میں نے بہجت یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جھنجھوڑ دیا مجھے شک میں، کیا چیز ایسی تھی جو میں دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، جذباتی ہو گیا. تو میرے لیے جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ جو ینگ لڑکا تھا احمدو، احمدو کی جو مثال تھی، اٹ کنٹینڈ اسلاموفوبیا. وہ وکٹم تھا اسلاموفوبیا کا. وہ ایک مہاجر تھا سیکنگ اے بیٹر لائف ان یورپ. وہ ایک ینگ مسلم تھا، بڑا خلوص اس میں تھا. اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کافی وقت، میں اور میری ٹیم کافی وقت اس کے ساتھ گزارا ہے. تو اس کا قصہ یہ تھا ورتھ ریپیٹنگ. وہ گیمبیا ایک ملک ہے مغربی افریقہ میں، وہاں سے اس کے پیرنٹس ڈائیورسڈ. یہ سب سے بڑا بیٹا تھا. تو اس نے اپنا فرض سمجھا کہ میں کسی طرح اگر یورپ جا کے کچھ پیسے کما لوں تو میں اپنے پیرنٹس کو بھی واپس جوڑ دوں، اور میری فیملی میں جو بچے ہیں، میرے بھائی بہن، ان کا بھی میں خیال کروں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، وہ جو ایلڈسٹ سن ہے وہ فیل کرتا ہے کہ یہ سب میرے کندھوں پر ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے خاندان کے مستقبل کا. تو یہ احمدو وہاں سے نکلتا ہے. اب سوچیں آپ بہجت، میں تو حیران، اس کی قصہ سن کے حیران ہو گیا. نکلتا ہے، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاغذات ہیں. اور وہاں سے ہی ٹریولز تھرو نارتھ افریقہ، تھرو دا سہارا ڈیزرٹ. آپ سوچیں وہ ڈیزرٹ کے تھرو نکلتا ہے، اینڈ ہی ریچز لیبیا. لیبیا سے وہ ایک چھوٹی سی جو بوٹ ہوتی ہے جس میں 40 پیسنجرز گھسے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی خطرناک بوٹ کی، وہ اینی منٹ وہ ڈوب سکتی ہے. وہاں سے کسی طرح یہ سسلی پہنچتا ہے ٹو کٹانیا، ایک چھوٹا سا ایک پورٹ ہے ان سسلی. وہاں میری اس سے ملاقات ہوتی ہے. میں مسجد امام صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو وہاں وہ اس نے بتایا کہ بھئی وہ ایک گیمبیا سے ریفیوجی آیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پناہ دی ہے. تو میں نے کہا I must talk to him. تو we had long interviews with him. اور بہت ہی I was very impressed by him. میں نے اس کو کہا کہ احمدو، تمہارا نام احمد ہے، میرا نام بھی احمد ہے، تو ہمارے ایک قسم کا رشتہ بنتا ہے. تو I want to talk to you. تو پہلے وہ ذرا تھوڑا سا کھچا ہوا تھا. He had very bad experiences on the journey. اس کو پیٹا ویٹا بھی تھا اٹلی میں گورو ریسس نے. تو اس نے مجھے بتایا اپنا قصہ، اور اس کو سب سے زیادہ افسوس جو تھا بہجت، اٹ واز ہارٹ بریکنگ. اس کو فکر نہیں تھی کہ اس کا فیوچر کیا ہے. اس کو شاید پکڑ کے جیل میں ڈال دے، یا کوئی قتل کر دے، کوئی ریسس چھرا بھونک دے. اس کو یہ فکر تھی کہ اس کے والدین پریشان ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. He was very emotional. I said, why don't you talk to them? تو کہنے لگا اس کے پاس $1 نہیں تھا، because پیسے لگتے ہیں to book a call. تو we arranged that so that he could. تو بہت خوش تھا اس کے بعد. اور آمنے جو میری بیٹی تھی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا بیٹا ہے ابراہیم، about the same age as احمدو، تو وہ بیٹھ کے رو رہی تھی throughout the interview. وہ بہت، اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا. وہ بالکل میرے اپنے ذہن کے ساتھ ایک چپکی ہوئی یاد جسے کہتے ہیں، اس ڈاکیومنٹری فلم سے جو میرے ذہن پہ رہا. اور اس کے علاوہ بوسنیا ہرزیگوینا میں جو آپ نے اجتماعی قبروں میں سے جو لاشیں بہت ساری ملی تھیں، وہ بھی بہت زیادہ اس کا بھی بہت امپیکٹ میرے اوپر رہا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو جینوسائیڈ ہوا ہے. اور ان کے جو قصے ہیں بہجت، ہاں وہ بتاتے ہیں کہ یو این والے ہمیں بتاتے ہیں ہم سویلائز ہیں، یہ وہ. شی سیڈ یو این والے کوئی ڈچ تھے، کوئی کہاں کے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے، اور ینگ مین کو، لڑکوں کو پکڑ کے وہ درختوں میں لے جاتے تھے اور ذبح کر دیتے تھے. 7-8 ہزار مسلم ینگ مسلم وکیل. تو وی وینٹ دیر آلسو. اس میں دیر واز ایموشنلی ہمارے لیے، میں تھا، میری بیوی تھی، بچے تھے، 2 میرے اسٹوڈنٹس تھے میرے ساتھ. سب پہ بہت برا اثر ہوا ہے. پیپل ور ویری ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ویری انسپائرڈ کہ ان میں جو اسپرٹ تھی ٹو کنٹینیو. یہ احمدو کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں احمدو in spite of all this وہ وہاں ڈٹا ہوا ہے. he is determined to work in Europe and go back and contribute to his own culture. اور آخر میں اگر آپ دیکھیں گے وہ سین میں کہتا ہوں، احمدو میں تمہیں
ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ان That's کو true. یاد دلایا کہ اسلام میں ایک کہاوت ہے، قرآن شریف میں ہے یہ کہ نا امیدی کفر ہے. مسلمان کے لیے ہی مسٹ ہیو فیتھ، بیکاز اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کیا آگے جا کر کیا ہوگا. اور احمدو کو میں کہا تو احمدو بڑا احمدو اسمائلز، اور وہ اس نے پھر فرینکی سے کہا کم ہیئر وی ول بوتھ اسمائل ٹوگیدر. تو وہ جو امیج تھی ایک ینگ امریکن اور ایک ینگ افریقن گلے مل رہے ہیں اور اسمائل کر رہے ہیں، میرے لیے دیٹ واز اے ویری پاورفل امیج. بہت 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 وہی وہ بہت ہی ہم ضرور دکھائیں گے وہ احمدو کو، خاص طور پر ڈاکیومنٹری میں ضرور دکھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات میں بعد میں کروں گی کہ یورپ میں اب ایک دائیں بازو کی جو سیاست ہے وہ بھی بڑی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. جو پرانا ایک نظام تھا، جیسے اس کو ایک چیلنج سامنے اس کے ضرور آیا ہے. تو اب اس سارے صورتحال کے اندر جو یورپ میں ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، نوجوان، آپ نے پہلے اس کی بات تو کی ہے کہ وہ خود کو کس شناخت میں پاتا ہے، یورپی ہے، مسلمان ہے، یہ دونوں ہیں. آپ نے اس کا جواب دیا کہ وہ دونوں اپنے آپ کو کہتا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شناخت کا بحران بھی وہاں پر ملتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو جوڑتے ہوئے آپ کیسے دیکھیں گے اس سارے سلسلے کو؟ بہجت، یہ بھی بہت ہی اہم سوال بھی ہے، فلسافک سوال ہے، اور میرے لیے یہ بہت ایک قسم سے ذاتیات، میری ذات کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے سوال. کیونکہ میں یورپ آیا تھا 1961 ایز اے ینگ بوائے. اچھا. 61 میں 17-18 ایئرز میری عمر تھی. تو وہاں جو میری جنریشن تھی، اٹ واز ویری ڈفرینٹ، بیکاز وہ جنریشن نئی آئی تھی فرام بر صغیر، which was still influenced by colonization. تو ہمارے لیے گورا جو تھا، انگریز تھا، وہ بہت بڑی چیز تھی. یو ریمبر بڑے جوکس ہوتے تھے پاکستانیوں کے، سکھوں کے. وہ کہتے تھے کہ جب یہ پہنچے لندن تو کوئی گورا انگریز جھاڑو دے رہا تھا، تو یہ بھاگے ہیں کہ صاحب یہ آپ جھاڑو دے رہے ہیں، مجھے دیں جھاڑو، ہنسی مر گئے ہیں. دس واز اے فیمس جوک کہ ہم ہیں بھائی، ہم وی آر دی سویپرز بیکاز آپ ہم سے بہت اونچے ہیں. مجھے ہیں وہ تھی بالکل. مینٹالٹی اچھا، وہ وہ جنریشن کی. ہمارا تو کمپلیکس آ جی. وہ جنریشن جو تھا بہجت، ان کی کوشش تھی کہ فیکٹریوں میں کام کرو، بسوں پہ کام کرو، اور چپ رہو، سر جھکا کر کام کر کے گزارا کرو. کسی طرح کچھ پیسے بھیج دو تو وہاں گھر پر کچھ مسجد بن جائے یا رشتہ داروں کا کوئی فائدہ ہو جائے. اب ان کے جو نئی نسل ہے، اور ان کی جو نئی نسل ہے، 3 جنریشن گزری ہیں، ان کا جی. ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہے. وہ دے سے ہم بھائی انگریز ہیں، وی گرون اپ ہیئر. رز احمد who is of that generation، جو ایکٹر ہے، فیمس جی. ایکٹر ایکٹر. انگلینڈ سے، وہ اسٹیون کولبے کے شو پر تھا. تو اسٹیون کولبے نے ایک قسم کا سارکاسٹکلی کہا کہ انگلش آئیڈینٹی پہ بات کرو. تو رز نے کہا آئی ایم دی انگلش آئیڈینٹی، وی ریپرزینٹ انگلش آئیڈینٹی. بہت اٹ واز اے ویری ڈیپ ریمارک، بیکاز ہی مینٹ کہ وہ جو 3 جنریشن ہے، اب یہ تیسری جنریشن ہے، دے ڈو ناٹ سی دیم سیلف ایز فارنرز. وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے ہیں اور ہمیں آپ اس تسلیم کریں. اور ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ، وہ ہیں زین ملک ہیں، مہدی حسن جو یہاں میڈیا میں امریکہ میں بہت مشہور ہوئے ہیں. یہ سب بہت دے آر مشہور. کمنگ آؤٹ آف دیٹ جنریشن. اینڈ مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ پیپل ڈونٹ ایکنالج دیٹ، بٹ دیٹ از اے ریالٹی نا. آپ دیکھیں آپ کے میئرز جو ہیں لندن کے، جو آپ کے میئر ماشاء اللہ صادق خان ہیں، اتنے صادق. جی. شہروں میں مسلم میئرز ہیں، آکسفورڈ میں، برمنگھم میں، ایک پوری لسٹ ہے. آپ کے جو فرسٹ منسٹر ان اسکاٹ لینڈ حمزہ یوسف، بالکل بالکل. پاکستانی بیک گراؤنڈ. قرآن شریف پہ ہی سو ہز اوتھ آف آفس. تو یہ بھی بہت امپیکٹ ہو. یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں، دس ڈڈ ناٹ ہیپن بیفور. یہ بھی یورپ کا ایک قسم کی ایک چیلنج بھی ہے، لیکن ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ یہ بھی یورپ میں ہو رہا ہے. دے آر ایکسیپٹنگ دا مسلم. اب اس کا بیکلیش کہاں تک چلے گا، کب شروع ہوگا، وہ بھی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ، بیکاز دیر از نو ڈاؤٹ کہ معاشرے میں ایک قسم کی وہ آپ سمجھ لیں کھچڑی پک رہی ہے. دیٹ سونر لیٹر اس کا ایک بیکلیش ہوگا. اور جو آپ نے رائٹ ونگ کا ذکر کیا ہے، دے آر یوزنگ دیٹ. اینڈ بہجت، ایز اے اسکالر، the example I want to give you, and I want your جی. viewers to understand, as a scholar, I must see all angles to look at a problem. جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے حمایت میں باتیں کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سب کا میں انٹرویو لیتا ہوں ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. اب جب میں برمنگھم پہنچا، برمنگھم بریڈفورڈ
ब्रैडफोर्ड पहुंचा हूं तो वहाँ एक हलचल हुई थी, बिकॉज वहाँ ये जो राइट विंग है ब्रिटेन फर्स्ट वाले, ये मस्जिद जी में घुसे, बूट पहने हुए, लोग मुसलमान सजदा कर रहे हैं नमाज में, तो ये आगे आ गए उनके सामने गंदे गंदे बूट में कालीनों पर, और वो बाइबल लेके यूं जैसे आप तलवार सामने उनके घुमाते, ये हरकत की। तो इट वाज अ शॉक टू द कम्युनिटी। तो आई वाज डिटरमिन्ड टू ट्राई टू कैप्चर दैट। तो मैंने देखें मेयर से बात की, मुस्लिम मेयर पाकिस्तानी, वेरी नाइस मैन, उससे पूरा इंटरव्यू दिया। उसने कहा ये मेरे घर घुस गई ये ब्रिटेन फर्स्ट, आप देखें कितनी या बदतमीज, उसकी बेटी को धक्का देके घर घुस गए। देन आई इंटरव्यूड द बिशप, बिशप बड़ा जबरदस्त आदमी था, ये भी देखें आपके व्यूअर्स के लिए। बिशप ने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये बदतमीजी की हद होती है कि दे बिहेव लाइक दिस। इसे बाइबल कोई तलवार तो नहीं है कि आप लोगों को आप कत्ल करने के लिए उसको घुमाए, वो तो वर्ड ऑफ गॉड है, उसकी इज्जत करनी है, लोगों की इज्जत करनी है, खास तौर पर जब नमाज पढ़े। फिर मैंने मुस्लिम कम्युनिटी लीडर से इंटरव्यू लिया, वो भी बहुत शौक थे, वो कहने लगे देखे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। तो 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड देन बेहजत वी इंटरव्यूड जिम डॉसन जो ब्रिटेन फर्स्ट का लीडर है, राइट विंग पार्टी का सबसे मशहूर और नोटोरियस लीडर, उसका मैंने इंटरव्यू लिया, और वो भी फिल्म में है, और बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू, बिकॉज उसमें वो कहता है, वो कहता है कि एक जंग शुरू हो गई है, ये आलमी जंग है, और मैं खड़ा या हूँ अपने लोगों के लिए, अपने गोरों के साथ, या वो स्कॉट्स हो या आयरिश हो, और हमें जितने ये पाकिस्तानी इंडियंस हैं इनको निकालना है इस मुल्क से, बिकॉज द मुस्लिम्स आर टेकिंग ओवर एंड वी विल फाइट देम एंड रेजिस्ट देम। तो बड़ी खुशी उसको हुई कि मस्जिद पे हमला किया और ये मेयर के घर गए। तो मतलब ये चारों आप अगर इंटरव्यूज देखें तो आपको एहसास होगा कि ये जो मसला है ये बड़ा डीप है, और ये रहेगा, और इसका हमें बड़े एहतियात से देखना, फैसला करना है कि क्या करना है आगे। और मेरी फीलिंग है कि हुकूमत डज नॉट नो व्हाट टू डू, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई वो सर्विलेंस करते हैं, कभी जासूसी करते हैं, कभी सख्ती करते हैं, कभी एंड समटाइम्स वो दे गो टू रिडिकुलस लेंथ। एक बड़ा मशहूर और अम्यूजिंग इंसिडेंट है कि बर्मिंघम में एक इस्लामिक स्कूल में, और टीचर ने पूछा कि भाई बच्चों से कि तुम अपने घर जहाँ रहते हो उसको डिस्क्राइब करो। तो एक लड़के ने, वो टेरेस्ट हाउस में रहता था, टेरेस्ट का होता है टेरेस्ट का, तो उसने कहा यस बाय लिव इन अ टेरेस्ट। तो टीचर ने कहा यू लिव इन अ टेररिस्ट हाउस, वो समझा टेररिस्ट हाउस कह रहा है कि मैं टेररिस्ट के साथ रहता हूँ। बेजत इट्स नॉट अ जोक, एकदम हेलीकॉप्टर्स आ गए, पुलिस आ गई, उस बच्चे को ले वो थाने ले गए, उसका बड़ा इंटरव्यू। तो दे सेड नहीं, ही डजंट मीन टेररिस्ट, ही मीन्स टेररिस्ट। तो अब इस हद तक आप अगर मुसलमानों पे प्रेशर डालेंगे तो ये नई जनरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं हम तो यहाँ के हैं भाई, हमारे वी हैव सफर्ड हियर, वी हैव बीन एजुकेटेड हियर, हमने अपनी जान यहाँ ज़ाय की है, तो आप हमें कैसे कह सकते हैं यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। उनका एक और प्रॉब्लम है, मैनी ऑफ जी देम टोल्ड मी कि जब हम वापस जाते हैं अपने मुल्क, तुर्की से तुर्की जाते हैं, जर्मनी से पाकिस्तानी इंग्लैंड से जाते हैं पाकिस्तान एंड सो ऑन, तो वो कहते हैं, वहाँ वाले कहते हैं भाई तुम यू आर नॉट रियल पाकिस्तानीज, यू आर इंग्लिश, हाँ जी वही ना यू आर नॉट रियल टर्क्स, यू आर जर्मन्स। तो कहते हैं हम या दोनों कल्चर्स के दरमियान, दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान आसमान में टंगे हुए हैं, वी आर सस्पेंडेड, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, एंड दैट्स वी ट्रू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। तो ये एक और फिनोमेना व्हिच इज नॉट बीन स्टडीड इनफ। बिल्कुल, ये इसके लिए जिसकी बात मैं कर रही थी कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है जिसके हाँ, ऊपर वो काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुश्किल की बात बनता है कि आप किसी तरफ भी काबिल कबूल नहीं रहते। मुझे याद है डॉक्टर साहब शुरू के दिनों में अभी टेररिस्ट वाली बात हुई, तो आप ये 9/11 के बाद मेरी और आपकी काफ़ी इंटरव्यूज़ भी रहे थे हमारे रेडियो के लिए, वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो के लिए भी, और उस वक़्त भी बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। एक ज़माने में ऐसा भी हो गया था कि मुसलमान को आप वो कहते थे मुसलमान की बात जब आप करेंगे मुस्लिम जो है वो इज इक्वल टू अ टेररिस्ट। ये चीज़ बड़ी ये सामने वाज़े तौर पर आ जाती थी कि अगर आपका नाम इस तरह का है तो लोग उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ देते थे। एक तरह से आप जिसे कहते हैं कि अलामत बना देने वाली बात थी।
یہ ایک بہت بڑا المناک دور تھا جو ہم نے بھی دیکھا. آپ کے ساتھ بہت میری بات بھی ہوئی، آپ کے بہت سارے لیکچرز میں جہاں آپ نے ڈائلاگس کی بات کی، جہاں پہ یہودی بھی تھے، جہاں پہ اسکالرس یہ جو اسکالرس بھی تھے آپ کے ساتھ، مسیحی اسکالرس بھی تھے آپ کے ساتھ، کرسچن اسکالرس بھی. آپ اس یونیورسٹی میں مجھے وہ لیکچرز بھی سننے کا اتفاق ہوا، اور آپ نے ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈائلاگ آف سویلائزیشنز کی بات کی ہے. تو کیا دنیا کو دیر نہیں ہوگی یہ بات سننے میں؟ اس میں بہجت میں کہہ سکتا ہوں آن ریکارڈ کہ میرے ساتھ میں اکیلا نہیں تھا. مینی بشپس، پادریز، ریبائز، امامز، we were very committed and we promoted the dialogue of civilizations. لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ we failed. کہ اس کے باوجود جتنی میں نے نان سٹاپ 24 گھنٹے لگا پاگلوں کی طرح جنون تھا ایک. ان اسپائٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ ابھی تک نفرت ہے، ہیٹرڈ ہے، مسجد پہ اٹیکس ہیں. کوئی بیچاری خاتون وہ پہن کے حجاب. حجاب پہن کے یا نقاب پہن کے نکلتی ہے، اس پہ حملے ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو دھکا دے دیتا ہے، کوئی پیٹ دیتا ہے. اور یہ دس ایکسٹینڈز، کوئی ہندو عورت کو بھی دیکھتا ہے تو اس پہ اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو دھکا دے دیتے ہیں. بیکاز ہیٹرڈ جو ہے اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ. آج وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑیں، کل وہ ہندوؤں کے پیچھے پڑیں، یہودیوں کے پیچھے پڑیں. اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ. تو مجھے افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ جو ہائیسٹ لیول پر ہیں وہ یا خاموش ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے، بھی بہت اہم ایکسرسائز ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو میسج ہے، یہ ہمارے لیڈرز تک پہنچے، صدر تک، کیبنٹ تک. بیکاز دے میک پالیسی. وہ ایک چیز کہہ دیتے ہیں تو پھر پوری قوم ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ بھئی ہاں اسی راستے میں چلنا ہے. مسلم بین ہو گیا تو مسلمان ہو گیا کیوں ہے؟ وہ کسی نے کہہ دیا کہ مسلمان تو وائلنٹ ہوتے ہیں، سب نے وائلنٹ ہوتے ہیں. اب کس کو کیا پتہ ہے کہ مسلمانوں نے یورپ میں کیا کیا کنٹریبیوشن کیا دیا ہے، اور ہر شعبے میں. اور دیٹ ویسٹرن سویلائزیشن کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. انلائٹنمنٹ اور رینیسانس یہ سب مسلم کلچر سے آتا ہے. سو پیپل ڈونٹ نو دس. اس لیے آئی تھنک بیجت میں بھی، میں ابھی بھی آئیڈیلسٹ ہوں انسپائٹ آف teaching at American University for so many years. Abhi bhi I believe that this exercise of communicating knowledge and teaching this top priority Muslimanon ke liye honi chahiye. Every Muslim must become an ambassador for his culture and for his history. Every Muslim. اب آپ میڈیا میں آپ یہ کام کریں. پیپل مسٹ جوائن یو. وہ میں ملتا ہوں مسلمان، جی میرے بڑے گھر ہیں، میری اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں باہر، میری اتنی بڑی بزنس ہے، ماشاء اللہ ونڈرفل. پر تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا؟ اور اگر آپ سمجھتی ہیں آئی ایم آئسولیٹڈ، آپ پڑھیں علامہ اقبال یا مسٹر جناح، ان کی سب فلاسفی از آف اے بگر پکچر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے اب دیکھنا تھا. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے ابھی کہا کہ یہ ہر ایک مسلمان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کی بات کرتے ہیں. کیا پاکستان جیسے جو مسلم ممالک ہیں، اور خاص طور پر جو ترکی بھی، جس کا بڑا روب دبدبا پہلے بھی رہا اور اب بھی ہے، کیا وہ یورپ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتے؟ بہتر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے نا، یہ خصوصاً ٹرکی کی. ٹرکی تو از یورپ. ٹرکی کا تو جی ایک ٹانگ یورپ میں ہے اس کی. اسٹریڈلز باسفورس. سو وہ تو بہت ان کی. اچھا ہماری بھی بڑی کنیکشن ہے اسی پاکستان کی. میں نے تو اس پہ اسٹڈی کی ہے. پاکستان کی بڑی ڈیپ کنیکشن ہے برٹن کے ساتھ، ہسٹوریکلی. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پازیٹیو ہے کہ آپ کے ابھی میں نے ذکر کیا کتنے میئرز ہیں، کتنے چیف منسٹرز ہیں ان دی یو کے جو پاکستانی ہیں. آپ کی انٹائر کمیونٹی جو بریڈفرڈ میں ہے، کیوں ہیں وہاں؟ بیکاز جب یہ ڈیمز بن رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں، تو برٹش حکومت نے دعوت دی تھی پاکستانیوں کی کہ آپ یہاں آئیں، ہماری فیکٹریز میں کام کریں، ہمیں کمی ہے ورکرز کی، آپ یہ جابز لیں اور آپ بسیں چلائیں and help us. تو اس لیے پاکستانی آئے تھے. they didn't come uninvited. تو پاکستان کی تو بہت کنیکشن ہے. ان کی اب تھرڈ جنریشن کمنگ آف ایج. اب آن دی ادر ہینڈ نیگیٹو دیکھ لیں. اب نیگیٹو یہ کہ بار بار ان کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. کسی مسلمان نے چھرا بھونک دیا، کسی مسلمان نے گاڑی
थ्रू कत्ल की 4-5 लोकल्स को बार इंसिडेंट्स बार ये होती है। और प्रॉब्लम ये है कि जब इंसिडेंट होता है मुसलमान का, इट फीड्स इनटू द एग्जिस्टिंग परसेप्शन कि मुसलमान सब वायलेंट है, सब मिसोजिनिस्ट है। औरतों की जो बार बार एक्यूजेशन होती है कि मुसलमान बड़े जालिम है, औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कत्ल करते हैं, वो बार बार अखबारों में आता है। और एक इंसिडेंट होता है, उसको फिर हेडलाइन न्यूज हो जाती है। तो बिल्कुल इसलिए बड़ा अच्छा हमें अपने अपने माशरे को देखना है क्रिटिकली, और ये फैसला करना है कि वी मस्ट बी द बेस्ट मॉडल्स। हम रह रहे हैं मगरब में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूरोप की बात हो रही है, हाउ डू वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स। और जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन है, वो तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड हैज़ बीन वेरी सॉफ्ट विद पाकिस्तानीज एंड हैज़ हैड ऑलवेज हैड अ ग्रेट रिगार्ड। आप देखें, वो ज़माना था जब प्रेसिडेंट अयूब खान हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ से वो आते हैं, ही इज़ रिसीव्ड बाय द ड्यूक ऑफ एडिनबरा, फिर वो लंदन, सेंट्रल लंदन आते हैं, टेट गैलरी के सामने क्वीन उनका इंतज़ार कर रही है, फिर वो हॉर्स ड्रॉन कैरेज में उनका इस्तकबाल होता है। तो वो भी एक ज़माना था, बड़ी इज़्ज़त थी पाकिस्तान की। मैं खुद उस वक्त इंग्लैंड में था, बेजत, एंड आई वाज विटनेस कि जब अयूब खान ये पहुँचे लंदन, तो अखबारों में अभी मुझे याद है, सो मेनी इयर्स लेटर, अखबार में हेडलाइन थी लाइक दिस, बिल्कुल अक्रॉस हेडलाइन, वो स्नैपशॉट ऑफ पाकिस्तानीज एयरपोर्ट पे खड़े हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, टू रिसीव द प्लेन ऑफ अयूब खान, और हेडलाइन थी, a reception the Beatles would be proud of. The Beatles would be proud of, you see. Beatles उस जमाने में बहुत बड़ा नाम था उनका, हजारों लोग आते थे उनको शोहरत, तो कहने का ये अयूब खान ऐसी शख्सियत है, इतनी उनकी शोहरत है अपने पब्लिक में कि बीटल्स जैसी इनका इस्तकबाल हो रहा है। सो वो भी एक ज़माना था, एंड अब ये है कि वी आर स्ट्रगलिंग एंड प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स, लेकिन साथ साथ आई वुड से बेजत दैट दिस इज़ द पाकिस्तान मोमेंट। पाकिस्तान ने ये जो अभी ईरान यूएस जंग चल रही है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है, एंड पाकिस्तान इज प्लेड इट वेरी वेल। इसमें आपको फुल मार्क्स देने जनरल साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम को, बिकॉज दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज द ओनली मीडिएटर्स, और कोई है नहीं है राइट नाउ, बिकॉज पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ हैं, यूएस के साथ हैं, और ईरान के साथ हैं। Pakistan can play that role of a mediator, and I'm glad that it is playing that role. तो ये भी it's a big credit for Pakistan. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बात की ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बारे में जो बात की अभी, और पाकिस्तान की सालसी के बारे में, वो तो एक अलग बात है। आप ये बताइएगा कि ये सारे का सारा जो मशरिक़ वस्ता का इस वक्त का बहरान है शुरू हुआ, उसको किस हद तक आप देखते हैं, कोई रिजॉल्व होने की उसकी कोई सूरत बनती है, या क्या ये आपस में मुसलमानों के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन्हीं के बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है? किस तरफ जाते हुए सूरत हाल को देखते हैं? आप बेजत, वो हमने अभी यूरोप की बात की है, बड़े सगीर की बात की, आप अपनी हिस्ट्री देख लें। इस्लाम और मुसलमानों को जो डाउनफॉल आया यूरोप में, क्यों आया? वो मुसलमान कबीले आपस में लड़ रहे हैं। करदोबा में मदीना ज़ारा अब्दुर्रहमान III ने एक बहुत खूबसूरत एक शहर बनाया आउटसाइड करदोबा, बिल्कुल इट्स लाइक अ ड्रीम शहर, इतना ब्यूटीफुल था। किसने उसको तबाह किया है? मुसलमानों ने, कंप्लीटली तबाह। इंडिया में टीपू सुल्तान उभरे थे, उनके वालिद हैदर अली ने बार बार इन लोगों ने अंग्रेज़ों को डिफीट किया है। ओनली लोकल पावर अंग्रेज़ों को डिफीट कर सकती थी। उनके खिलाफ अंग्रेज आए, मराठा आए, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद आए, मुस्लिम, एंड दे डिफीटेड हिम इन द एंड एंड दे किल्ड हिम इन द एंड। सो जहाँ तक आपका इत्तेफाक नहीं होएगा, तो अब आप देख रही हैं गल्फ वालों का क्या हाल है, पैसा है, हर चीज़ है, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि कल तक वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं। इतनी दौलत है, शोहरत है, हर आदमी चाहता है कि दुबई चलो, लेकिन ये आप देखें उनका क्या हशर है, और हशर बन रहा है, बनेगा, अनलेस उनको एहसास हो कि हम बहुत ही नाजुक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और हमें अपने कैरेक्टर, अपनी जो मोरालिटी है, उसको सही करना है। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपने जो सवाल पूछा है, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट, बिकॉज इंटेंशंस हर प्लेयर के मुख्तलिफ हैं।
आई डोंट थिंक अमेरिका की इतना इंटरेस्ट है वहाँ. अमेरिका इज देयर बेसिकली बिकॉज उनकी अलायंस है इसराइल के साथ. इसराइल की इंटेंशन है, उसने तो बार बार प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि मैं ग्रेटर इसराइल चाहता हूँ. ग्रेटर 40 साल इसराइल की अब जाकर ग्रेटर इसराइल चाहता है तो दैट मीन्स कि आपकी जो इराक है, मिस्र है, सीरिया है, मिस्र भी है और सऊदी अरेबिया की नॉर्दर्न जी पार्ट्स, वो बिल्कुल सब उसमें ग्रेटर इसराइल में आएगा. तो मुसलमानों को फैसला करना है कि हाँ हम दे देंगे भाई ग्रेटर इसराइल, हम भी इनके तहत रहते हैं, इनके गुलाम, इनके स्लेव. जैसे आप देख रही हैं पैलेस्टाइन के साथ क्या आशर इनका कर रखा है. या हम खड़े होकर कुछ पॉलिसी बनाए जिससे हम भी जी सकें और ये भी जी सकें. ये नहीं कि आप हम चाहते हैं ऐसे यहूदियों को निकालना यहाँ से, बट वो भी जिए, वो भी प्रॉस्पर करें, हम भी जिए, हम भी प्रॉस्पर करें. सो दीज आर द जी चॉइसेस दैट वी हैव. और इसमें अगेन बेहतर नॉलेज, विजडम और कॉमन सेंस एंड कंपैशन बहुत ही अहम और अहमियत रखते हैं. जब तक आप अपनी पॉलिसी इन चीज़ों पे नहीं बेस करेंगी, आपको आपको इंसानियत के साथ बेस्ट प्यार करना है क्योंकि ये अल्लाह ताला की मखलूक है. आपको इंसाफ देना है. अदल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप अपने रूलर्स को देख लीजिए. मिसाल आप कहती हैं कि यहाँ ऐसे रूलर्स कहाँ हो सकते. हज़रत उमर जब वो जेरूसलम जाते हैं, आप देखिए उनका क्या, हाउ ही ट्रीट्स द क्रिश्चियंस एंड द जूस. हज़रत उमर की मिसाल हिस्ट्री में है. सुल्तान सलाउद्दीन को देखें, हिज ग्रेटेस्ट विक्ट्री जब ये जेरूसलम वापस जाते हैं, ही टेक्स ओवर जेरूसलम. पहली चीज़ ही फॉरगिव्स द क्रिश्चियन सोल्जर जो पकड़े हुए हैं, इसके कैदी हैं. कहता है नहीं, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है रैंसम के लिए. वो अपनी जेब से देता है टू रिलीज दैम. यहूदियों का कहता है वेयर द जूस, वो कहते हैं हाँ हमने तो निकाल दिए इनको, दे नो जूस. कहता है नो, दे मस्ट बी अलाउड, दिस इज इस्लाम. इस्लाम बिलीव्स इन ऑल द फेथ्स, मस्ट हैव देयर ओन प्लेस. हम कोई जुल्म नहीं चाहते. सो दीज आर थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम माई हिस्ट्री. किसको याद है बेजत, मैं जो देखता हूँ इनकी जो बिहेवियर है हमारे रूलर्स की, आई फील वेरी सैड. इट सीम्स अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर से उनको इतना इतना शौक नहीं है. दुरुस्त. तो अब एक आखिरी सवाल मेरा कि आज गुफ्तगू इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से उससे जितने भी सवाल जहन में आते हैं, और बहुत सारी देर में आपसे बात कर सकती हूँ. किसी न किसी मौके पर कोई ना कोई और हम बात करते रहेंगे आपकी दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में भी जो अमेरिका के में भी आपने बनाई थी, और मुझे वो वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने का भी इत्तेफाक बिल्कुल हुआ था. एक सवाल है मेरा कि अगर आज आप दोबारा जर्नी इनटू यूरोप बनाएं तो कौन सा नया बाब उसमें शामिल करेंगे? आई थिंक जो रह गया है इस प्रेजेंट प्रोजेक्ट में बेहजत, and yours is again a very intelligent and sharp question, it would be कि मैं दिखाऊं यूरोप को और मशरिक को कि हम में एक ताल्लुक क्या है और हमने एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट किया है, कि दे आर बॉन्ड्स, दे आर लिंक्स. बिकॉज मेरी ख्वाहिश होती है एज अ स्कॉलर, एज अ मुस्लिम, टू पॉइंट आउट द कनेक्शंस. और मैं लास्ट इमेज आपके व्यूअर्स को देना चाहता हूँ बेजत, फ्रॉम जर्नी टू यूरोप. लास्ट सीन उस फिल्म की है मस्जिद में, कैम्ब्रिज में. दे इनवाइटेड मी, मुझे दावत दी टू गिव अ टॉक, और बहुत बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बहुत अच्छे लोग आए, इंक्लूडिंग द मेयर, वहाँ के जो फॉर्मर मेयर थे वो भी आके बैठे मेरे साथ. तो उसके बाद मेरे लेक्चर के बाद एक आदमी आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं इटालियन हूँ और मुझे पोप ने कहा है कि जब तुम मुसलमान से मिलो, एनी मुस्लिम, तुम उसको गले लगाओ और उसको कहो कि ये हग पोप ने तुम्हें दिया है, पोप की बेशक. तरफ से ये मैसेज है. सो ही एम्ब्रेस मी, और मैं बड़ा खुश था. मैं उसको कहा कि भाई इट्स ब्यूटीफुल जेस्चर, और तुमने मस्जिद में ये जेस्चर किया है तो इट्स वेरी मीनिंगफुल टू मी. तो वी या मस्ट ऑलवेज बिल्कुल. रिमेंबर दैट इमेज. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज़ है डॉक्टर साहब, आपका इतना टाइम और गुफ्तगू इतनी अच्छी कि मुझे मालूम है कि हमारे सुनने वाले इसे भी बेइंतहा पसंद करेंगे. और नाज़रीन को मैं बताती चलूँ कि आज की ये गुफ्तगू जो थी ये सिर्फ यूरोप पर नहीं थी, बल्कि इसमें इंसान की शनाख्त, उसके खौफ, उसके मुस्तकबिल के बारे में सभी पर बात हुई, जिसके बारे में डॉक्टर अकबर एस अहमद बड़ी तफसील से बात करते रहे. डॉक्टर अकबर एस अहमद जैसे लोग हमें इस बात को की याद दिलाते हैं कि दीवारें सियासत बनाती है, लेकिन पुल तहजीबों से बनता है.
تو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ وقت کا، آپ کی بہت اچھی گفتگو کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو اب اجازت لیتے ہیں اپنے سننے والوں سے ناظرین سے میری یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو سنیں تو شیئر کیجیے گا، کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سے کسی اور موضوع پر بات سننا آپ پسند کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بات ہوئی، ان کی ایک فلم جو حال ہی میں آئی، ڈاکیومنٹری فلم ہے، اور یہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو دستیاب بھی ہو سکتی ہے، جرنی انٹو یورپ. اس کو ضرور دیکھیے گا. بے انتہا پورا سر فلم ہے یہ. مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس لیے میں یہ بالکل آپ کو بغیر کسی اس کے بتا سکتی ہوں. تو ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے تھوڑا بہت جتنا بھی ممکن ہو سکا اس انٹرویو کے دوران بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے آپ کو ضرور دکھائیں گے. اور بیانڈ ود بہجت چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور اس پروگرام کو شیئر کرنا تو بہت ضروری ہوگا میرے خیال میں. تو آپ لوگوں سے اب اجازت، بہت شکریہ. خدا حافظ.